بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہم اس پہ بات کریں گے، عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا پارٹ فرسٹ ہم ریکارڈ کر چکے اور آج ہم آہستہ آہستہ اس ٹاپک کے کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے میں بہت قریب جا رہے ہیں۔ آج خلا کا جو لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی اور مفہوم ہے اس پہ بات کریں گے، اور جو چار اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ، شافی، مالکی اور حنبلی اسکول آف تھاٹس جو ہیں، یہ چاروں فقہی مکاتب فکر جو ہیں، انہوں نے خلا کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، خلا کی کیا تعریف کی ہے، خلا کو کس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور ان کے نقطہ نظر کے مطابق خلا سے کیا مراد ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ تین چیزیں آج کے پارٹ سیکنڈ میں شامل ہوں گی، خلا کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اور ان چار مکاتب فکر کے کانٹینٹس کی اور ان کی فکر کی روشنی میں خلا کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خلا کا لغوی معنی کیا بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ریفرنس دیتا جاؤں اور حوالے کے طور پہ، تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو اور بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ یہ ریفرنس کے طور پہ ابن منظور محمد بن مکرم الفریقی لسان العرب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لسان العرب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی جلد 8 صفحہ 76 پہ، جو خلا کا لغوی مفہوم لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلا عربی زبان میں کسی چیز کے اتارنے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو اتارنے کے معنی میں خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ بعین ہی میں ان الفاظ کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا جو ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے۔ اس میں وہ اس خلا کے لفظ کو عربی زبان میں کسی چیز کے اتارنے کے معنی میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اس نے اس چیز کو اتارا، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، اس کے لغوی معنی کو سمجھاتے ہوئے کہ اس نے اس چیز کو اتارا، وہ اسے اتارتا ہے۔ اس کا مصدر خلا آتا ہے جیسے کہ کسی چیز کو نکالنا، اس نے اس عورت کو خلا دیا یا اس نے خلا کیا۔ یعنی جب خاتون اپنے مال کے ذریعے اس کو فدیہ ادا کرے اور مرد اسے طلاق دے دے اور اس کو اپنے آپ سے جدا کر لے، تو اس جدائی کو خلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ میننگ دیر بائے کہ جب خلا کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے بیوی اور خاوند کا، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، اس میں جدائی ہو جاتی ہے، تو میننگ دیر بائے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، اس لباس کو ختم کر دیتے ہیں، اسے ہٹا دیتے ہیں۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس خلا کا جو لفظ ہے، اسے عربی زبان میں کسی چیز کو اتارنے کے معنی میں لیا جاتا ہے اور اس مفہوم میں اس کو لیا جاتا ہے۔ لباس کے 4 مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ لباس جو ہوتا ہے، جو ہم پہنتے ہیں، اسی لباس کو بنیاد بناتے ہوئے اور مثال دیتے ہوئے اسلام میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس کے معنوں میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ اور لباس کے جو 4 مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ پہلا مقصد تو لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو موسم کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بد اثرات، جو موسمی بد اثرات ہوتے ہیں، اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا مقصد جو لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا مقصد ہمارے سامنے لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ستر پوشی کرنے کے کام آتا ہے، کہ وہ آپ کا ستر چھپاتا ہے۔ چوتھا مقصد لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ اور 5واں مقصد لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اور 6واں مقصد لباس کا یہ ہوتا ہے
کہ یہ آپ کے انسان ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، آپ کے انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جانور لباس نہیں پہنتے۔ اس لیے جب خلا کے اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں اور لغوی معنی کو سامنے رکھ کے غور کرتے ہیں کہ خلا کا عربی زبان میں جو معنی اور مفہوم ہے لغوی طور پہ، وہ کسی چیز کے اتارنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اسے ہٹا دینے کے معنوں میں ہوتا ہے، اسے نکال دینے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم غور اگر کریں تو خلا کے ذریعے یا طلاق کے ذریعے، یہاں پہ ہم خلا کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی یہ نکاح نام کا جو معاہدہ ہے اور جو رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ نکاح کے ذریعے، یہ طلاق کے ذریعے بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ خلا کے ذریعے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لباس جو میاں بیوی کے درمیان اس رشتے کی وجہ سے قائم تھا، جو اس رشتے کی صورت میں موجود تھا، یہ رشتہ ختم ہو گیا تو وہ لباس ختم ہو گیا، ہم نے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ تو ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ تو لغوی مفہوم تھا کہ خلا عربی زبان میں کسی چیز کے اتارنے اور ہٹا دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ اب اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، لیکن یہ اصطلاحی مفہوم جو ہے، یہ جو 4 پرومیننٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، جو 4 مکاتب فکر ہیں، جو 4 فقہائے کرام ہیں، جن میں حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی اسکول آف تھاٹ، شافعی اسکول آف تھاٹ اور حنبلی اسکول آف تھاٹ مشہور ہیں، ان کے نزدیک اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم فقہ حنفی کو لیتے ہیں۔ فقہ حنفی کی جو ریفرنس ہے اس میں آپ کو دے دوں، ابن عابدین حنفی خلا کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ابن عابدین، حاشیہ ابن عابدین ہے، جلد 5 اور صفحہ 87 اور 88 اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں وہ ابن عابدین حنفی خلا کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ خلا یا اس کے ہم معنی لفظ کے ذریعے ملکیت نکاح ختم کرنے کا نام خلا ہے، یعنی نکاح کو ختم کر دینا، اس نکاح کے رشتے کو ٹرمینیٹ کر دینا اور اسے ہٹا دینا، اس لباس کو ہٹا دینا خلا کہلاتا ہے، جو عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی اس میں عورت کی رضامندی ہوتی ہے، عورت زر خلا دے کے معاوضہ ادا کر کے اس نکاح کے رشتے کو ختم کر دیتی ہے اور اس سے باہر آ جاتی ہے اور اس کو ہٹا دیتی ہے۔ گویا احناف کے نزدیک خلا کے لیے لازمی چیز پر خلا کا لفظ یا خلا سے ملتا جلتا کوئی ہم معنی لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے خلا کی بنیاد پہ اس رشتے کو ختم کرنا ہے اور اس لباس کو ہٹا دینا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ یہ جدائی کرتے وقت لفظ خلا استعمال کریں گے یا خلا سے ملتا ہوا کوئی لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ اگر ان الفاظ کا استعمال نہ کیا گیا تو پھر طلاق بالمال اور خلا میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ میننگ دیر بائے کہ فقہ حنفی میں طلاق بالمال اور خلا میں فرق کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلا کا لفظ لازمی استعمال کیا جائے گا تاکہ طلاق بالمال اور خلا کے لفظ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور وہ فرق باقی رہے۔ حالانکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، اس لیے خلا میں الفاظ کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ان دونوں میں فرق باقی رکھا جا سکے، اور عورت کے قبول کرنے پر اس لیے موقوف ہے کہ اس نے عوض دینا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ یعنی خلا عورت کی رضامندی کے مطابق ہوگی، اس کی پسند پہ ہوگی، اس کی رضامندی پہ ہوگی، کیونکہ اس نے معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ خلا میں خامد نے معاوضہ ادا نہیں کرنا ہوتا، اس نے کنسیڈریشن نہیں دینا ہوتا مالی لحاظ سے اور مالی شکل میں، اور زر خلا اس نے ادا نہیں کرنی ہوتی بلکہ بیوی نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کوئی زر خلا جس پہ وہ راضی ہو جائے، کوئی معاوضہ جس پہ وہ راضی ہو جائے اور اپنی فری کانسنٹ دے دے، وہ ادا کر کے وہ خلا کی بنیاد پہ علیحدگی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد فقہ مالکی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مختصر خلیل میں یہ درج ہے، دارالحدیث اور قاہرہ، یہ ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں جو وہاں سے شائع شدہ ہے۔
اس میں فقہ مالکی جو ہے اس کا اصطلاحی مفہوم خلا کا بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خلا جائز ہے، اور یہ طلاق بعوض اور بلا حاکم اور بیوی کے علاوہ کسی اور سے عوض لینے کا نام ہے، اور وہ اس کا اہل بھی ہو۔ مالکی فقہ میں کے سب میں جو پہلی بات ہے وہ خلا کے حوالے سے یہ ہے کہ خلا میں حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ حاکم کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عوض کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ حاکم کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن کنسیڈریشن کا، زر خلا کا اور معاوضے کا ہونا ضروری ہے جو بیوی ادا کرے گی۔ یہ تو فقہ مالکی تھی۔ اس کے بعد فقہ شافی کی طرف ہم آتے ہیں۔ خطیب شربینی نے خلا کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلا زوجین کے درمیان کسی چیز کے بدلے میں لفظ طلاق یا خلا کے ذریعے جدائی کا نام ہے۔ فقہ شافی میں اس میں جو چیز ہمارے سامنے اس تعریف میں اور جو خلا کا یہ اصطلاحی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو شافی اسکول آف تھاٹ، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ کی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح حنفی اسکول آف تھاٹ میں الفاظ کی اہمیت تھی، اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں خلا کا لفظ یا خلا سے ملتا جلتا کوئی ہم معنی لفظ استعمال کیا جائے گا تب جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی۔ لیکن شافعی اسکول آف تھاٹ میں جو ہے وہ الفاظ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اس کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے شافی اسکول آف تھاٹ کی جو جامع تعریف ہے خلا کی، وہ کہتے ہیں خلا زوجین کے درمیان کسی چیز کے بدلے میں لفظ طلاق یا خلا کے ذریعے جدائی کا نام ہے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ شوافے کے نزدیک خلا میں الفاظ کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ طلاق سے بھی خلا ہو جاتا ہے، اور لفظ خلا سے بھی خلا وقوع پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں عوض کا ہونا ضروری ہے، معاوضے کا ہونا ضروری ہے۔ کنسیڈریشن جو مالی معاوضہ ہوگا یا کوئی بھی معاوضہ جو عورت پہ ڈالا جائے گا اور عورت اپنی مرضی سے وہ معاوضہ ادا کر کے خلا کی صورت میں اس نکاح سے باہر آئے گی اور یہ رشتہ ختم کرے گی، وہ عوض، وہ معاوضہ ضروری ہے۔ اور یہ الفاظ میں فرق اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک طلاق بالمال اور خلا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو موقف تھا شافی اسکول آف تھاٹ کا۔ اب ہم حنبلی اسکول آف تھاٹ کو لیتے ہیں کہ وہ خلا کا اصطلاحی مفہوم کیا بیان کرتی ہے۔ فقہ حنبلی کے نزدیک شوہر کا بیوی کو اس عوض کے بدلے جو وہ اس سے یا کسی اور سے لیتا ہے اور الفاظ مخصوصہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی شوہر کا مالی معاوضہ لے کر یا بیوی سے کوئی بھی کنسیڈریشن لے کے اور مالی معاوضہ یا کوئی بھی معاوضے میں کوئی چیز لے کر اس کو اس سے آزاد کر دینا جو ہے وہ خلا کہلاتا ہے۔ تو یہ فقہ حنبلی میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا تھا۔ تعریف کے لحاظ سے اور موڈ کے لحاظ سے چاروں اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسا مفہوم جو ہے وہ خلا کا بیان کرتے ہیں۔ کسی جگہ حاکم کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، کسی جگہ نہیں دیا جاتا، لیکن ایک چیز جو ان میں کامن ہم نے دیکھی ہے چاروں مکاتب فکر میں، وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے معاوضہ ادا کر کے خاوند سے آزادی حاصل کرتی ہے اور نکاح کو ختم کرواتی ہے اور اس رشتے سے باہر آتی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ تو مختلف اسکول آف تھاٹس میں جو خلا کی تعریف بیان کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلا ہم نے یہ دیکھا کہ لغوی معنی خلا کا کیا ہے، اور پھر ہم نے اصطلاحی ڈیفینیشن اس کی دیکھی کہ وہ چاروں اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے جو خلا کا ایک مروج مفہوم ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اور آج کل جو عدالتی خلا پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور اشکالات پیش کی جاتی ہیں اور پریپوزیشن پیش کی جاتی ہیں اور دلائل دیے جاتے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے کہ جس طرح جو بنیادی اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی خلا وقوع پذیر نہیں ہوتی، یہ انفورسیبل بائی لا یا شریعہ نہیں ہے، اور عدالت کے ذریعے خلا
جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس سے یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اکثر آپ کو علماء علماء کرام کی طرف سے یہ اعتراض اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جج طلاق نہیں دے سکتا، قاضی طلاق نہیں دے سکتا، قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا رشتے سے بیوی کو نکالنے کا، یا اس بندھن سے اس کو آزاد کرنے کا، یا اس معاہدے سے بحیثیت بیوی اس کو خارج کرنے کا۔ یہ قاضی کے پاس اختیار نہیں ہے اور جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، اس مرد کو جو خاوند ہے، جو ہسبینڈ ہے، یہ صرف اسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے، وہ بیوی کو اپنے نکاح سے فارغ کر سکتا ہے، وہ بیوی کو اپنے نکاح سے باہر نکال سکتا ہے اور اسے اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر یہ تصور قبول کر لیا جائے اور اس مفہوم کو ہی ہم اختیار کر لیں، جیسا کہ بہت بڑی اکثریت نے اسے اختیار کیا بھی ہے، یا اکثریت نہ ہو تو بہت زیادہ ایسے لوگوں کا اس پہ یہ اعتراض اسی صورت میں موجود ہوتا ہے کہ عدالت کے ذریعے خلع نہیں ہوتی، قاضی کے پاس کسی کی بیوی کو اختیار دینے کا حق، طلاق دینے کا حق نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم یہ دیکھ لیں تو پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ خلع کا جو عدالتی فیصلہ قاضی کرتا ہے اور خلع کے ذریعے جو ڈگری دیتا ہے اور خلع کے ذریعے جو نکاح ختم کر دیتا ہے، میرج کو ڈیزالو کر دیتا ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ قاضی طلاق دے رہا ہوتا ہے، جج طلاق دے رہا ہوتا ہے۔ جج طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جج کسی خلع نہیں دے رہا ہوتا اس لحاظ سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ خاوند کے پاس اختیار ہے۔ یہ خاوند کا حق نہیں استعمال کر رہا ہوتا، خاوند کو جو لا آف لینڈ نے اور شریعت نے جو حق دیا ہے وہ خاوند ہی کے پاس ہے، اور وہ وہی اس حق کو اور اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ طلاق دینے کا حق صرف خاوند کے پاس ہوتا ہے، یہ عدالت کے پاس نہیں ہوتا۔ اور خلع کی صورت میں عدالت طلاق نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ ایک بنیاد پر جو ایک لیگل اور ایک شرعی فقہی بنیاد ہوتی ہے جسے ہم دیکھیں گے ابھی، اس بنیاد پر میرج کو ڈیزالو کر رہی ہوتی ہے۔ خلع کی بنیاد پہ اس نکاح کو، جس سے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، سوشل ایگریمنٹ اور سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کو ڈیزالو کر دیتی ہے ایک فریق کے کہنے پر، ایک خاص بنیاد کے اوپر۔ لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوتی جو جج دے رہا ہوتا ہے، یہ خلع کی بنیاد پہ میرج کو ڈیزالو کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں اور اس بات کو ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ اس میرج نام کے کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا اختیار صرف خاوند کے پاس ہے، صرف مرد کے پاس ہے، اور صرف شوہر کے پاس ہے، اور بیوی کے پاس یہ حق نہیں ہے، تو کچھ پریپوزیشنز کریٹ ہوتی ہیں، کچھ اشکالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اور کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 6 سوالات اور 6 اشکالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی آئے ہیں، میں نے انہیں یہاں پہ نوٹ کر لیا ہے۔ پہلی پروپوزیشن اور پہلا ایشو یہ کریٹ ہوتا ہے کہ طلاق مرد کا حق ہے، تو پھر عورت کا حق کیا ہے؟ اس سوشل ایگریمنٹ میں، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں، اس میں اگر اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا حق طلاق کی صورت میں مرد کو دیا گیا ہے، تو پھر عورت کو کیا دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو برابر کے حقوق دیے ہیں میاں بیوی کو، وہ میاں کے بھی ڈیوٹیز اور رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ وائف کے رائٹس اور ڈیوٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو پھر اگر صرف اور صرف طلاق کا حق مرد کے لیے جو اسے دیا گیا ہے اسے تسلیم کر دیا جائے، تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر بیوی کو کیا حق ہے اور کیا اختیار اسلام دیتا ہے اور قانون دیتا ہے؟ مرد اپنا طلاق کا حق استعمال کرے گا تو وہ بیوی کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھے گا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب خاوند بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے تو وہ بیوی سے پوچھتا نہیں ہے کہ تمہیں پسند ہے، کیا تمہاری مرضی ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں؟ وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوتا، وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا اور شریعہ، اور اسے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی،
مرد جب چاہے بیوی کی مرضی پسند کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اپنے ڈائیورس کا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ حق اپنا استعمال کر سکتا ہے اور یہ طلاق دے سکتا ہے، وہ بیوی سے نہیں پوچھتا۔ لیکن جب عورت نکاح کو اگر ختم کرنا چاہتی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بھی ختم کر سکتی ہے، اس معاہدے سے باہر نکل سکتی ہے، یا اسے زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے وہ نہیں نکل سکتی؟ کیا ایسی بات بھی ہے؟ اور دوسری بات، اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور کیا دوسری بات ہے کہ اگر اس کے پاس یہ حق ہے تو جس طرح مرد اپنا حق استعمال کر سکتا ہے بغیر پوچھے، تو کیا عورت مرد سے پوچھ کے یہ ایگریمنٹ ختم کرے گی؟ کیا عورت کے لیے لازمی ہے کہ اسے مرد سے اجازت لینی پڑے گی، اور مرد کی مرضی دیکھنی پڑے گی، اور مرد کی پسند دیکھنی پڑے گی کہ میں اس سے خلا لوں یا نہ لوں، وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اگر وہ چاہتا ہے تو پھر تو خلا ہو جائے گی، اگر وہ نہیں چاہتا تو پھر خلا نہیں ہوگی۔ کیا یہ چیز لازمی ہے اور یہ اصول ہے؟ اور پھر دوسرا، یہ ایک غیر منطقی بات ہوگی، اس کو پروڈنٹ مائنڈ تسلیم نہیں کرتا کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اپنی مرضی استعمال کرے گا، عورت کی مرضی کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن جب عورت اب اس معاہدے کو ختم کرنا چاہے گی تو وہ اس بات کی محتاج ہوگی، اور وہ مرد سے اجازت لے گی اور مرد سے پوچھے گی، اور مرد کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ ساری زندگی اس زنجیر میں بندھی رہے گی، اور وہ کبھی اس معاہدے سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ دوسری بات جو پریپوزیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسلام نکاح میں عورت کی مرضی اور پسند کو لازمی جزو قرار دیتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور یہی فقہا بھی کہتے ہیں، یہی لا آف لینڈ بھی کہتا ہے، جبر کی شادی کو، زبردستی کی شادی کو اسلام بھی معیوب سمجھتا ہے، اور لا آف لینڈ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام نکاح میں عورت کی مرضی کو لازمی جزو قرار دیتا ہے اور جبر کے نکاح کو معیوب سمجھتا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر مرضی دی گئی ہے تو کس حد تک دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اسی کو آگے دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ کیا عورت کو اسلام صرف نکاح میں اقرار کے لیے مرضی اور اختیار دیتا ہے، اور انکار کے لیے مرضی اور پسند اس کی نہیں دیکھتا، اور نکاح سے انکار کے لیے پسند اور مرضی کو لازمی قرار نہیں دیتا؟ اگر نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے زبردستی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور زبردستی اور جبر سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جو نکاح جبر سے اور زبردستی کیا جائے گا، کیا وہ نکاح کے مقاصد پورے کر سکے گا، اور وہ خاندان آباد رہ سکے گا، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھ سکیں گے؟ یہ بھی ایک پریپوزیشن اور ایشو کریٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک تنقید ہے جو حل طلب ہے۔ اور عورت کو قبول کرنے کا اختیار تو دیتا ہے، رد کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ یہ ایک اشکالات ہمارے ذہن میں ایسی پیدا ہوتی ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے، ایک باشعور انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، ایک پروڈنٹ مائنڈ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ عورت کو صرف اس حد تک مرضی دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور نکاح کر سکتی ہے اور یہ معاہدہ کر سکتی ہے اور اس کانٹریکٹ میں داخل ہو سکتی ہے، اور کیا آپ اس حد تک اسے اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے انکار بھی کر دے، یا جب اس معاہدے سے نکلنا چاہے وہ نکل بھی سکے؟ یہ ایک عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر چوتھا سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ عورت کو نکاح کرنے کا اختیار مرضی سے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، مگر نکاح ختم کرنے کا اختیار مرضی سے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پانچواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد جب چاہے بیوی کو طلاق دے کے خود سے علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن بیوی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اسے رہنا پڑے گا۔ اور بیوی اگر چاہتی ہے کہ میں خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ یا فقہا یہی تصور دیتے ہیں، یا لا آف لینڈ ہمیں یہ تصور دیتا ہے، یا قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جیسی کہ پیش کی جاتی ہیں؟ ان دونوں طرف کے دلائل کو بھی ہم دیکھیں گے اور ان کا موازنہ بھی کریں گے۔ چھٹا سوال ہمارے ذہن میں اور پریپوزیشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ عورت چاہے بھی تب بھی خود کو علیحدہ نہیں کر سکتی
اور مرد کے رحم و کرم پر رہے گی اور ساری زندگی اس کی اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ساری زندگی اس کی محکوم بن کر رہے گی، کیونکہ مرد کی مرضی موجود نہیں ہے، مرد کی رضامندی موجود نہیں ہے۔ اس لیے عورت یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتی اور عورت خلا نہیں لے سکتی اور عورت اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتی، آزاد نہیں کروا سکتی۔ یہ وہ 6 پروپوزیشنز تھیں، وہ اشکالات تھیں جو اس خلا کے حوالے سے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور شاید انہی بنیادوں پہ بہت سارے دلائل بھی دیے جاتے ہیں اور خلا کے عدالتی خلا کی شرعی حیثیت پر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم چونکہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خلا کے مقدمات ہمارے پاس آتے ہیں، خلا کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر ایسی پریپوزیشنز جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں یا ایپلیٹ کورٹ میں انڈر ڈسکشنز آتی ہیں، زیر بحث آتی ہیں، تو اس کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے، اور آئندہ کی گفتگو جو تیسرا حصہ ہوگا اس عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کا، جو پارٹ 3 ہوگا، اس میں ہم قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلا کی کون سی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اور عدالتی خلا کیا کوئی شرعی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ بات کریں۔